بوٹے شاہ ہیں جناب، یہ بیری شاہ جناب، یہ ککر شاہ ہے، یہ قالین شاہ، یہ جناب مدد دے سن، یہ مدد نہیں دے سکتے. مدد دیسی تے او بندہ دیسی جڑا اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر سکتا ہے کہ میرے مالک اس سے کرم فرما. یہ مدد بندے مقبول دی. بندہ مقبول خود بھی ڈائریکٹ نہیں دے سکتا کہ آپ یوں کہیں جناب کہ کسی کو آپ نے کہا پیر صاحب ماں پتر دو، پیر صاحب کن پتر دے سن؟ پتر تو اللہ دینا ہے جی. یہ غلط خیالات ہیں کہ پیر صاحب آپ کی مدد کریں گے. پیر صاحب دعا کر سکتے ہیں، اور دعا یاد کریں رکھیں کہ یہ سب سے بڑی تقدیر ٹالنے والی چیز ہے دعا. رسالت میں آپ نے خود دعا کی، نہ حضور نے کوئی تویز دیا ثابت کرے آپ، نہ حضور جن کٹے، نہ صحابہ جن کٹے. کیا اس دور جن مر گئے؟ اس نے چڑیلا نہیں پہنی آئی ہیں؟ تابعین، صحابہ اور ان سارے کا دور آپ دیکھ لیں، کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی سوا سنت رسول کے. سنت رسول کے بغیر کوئی چیز نہیں ملے گی. آپ جو کملی والے نے کیا ہے ان 300 سال میں حضور کا کامل اتباع کیا گیا. یہ جتنا دور زمانہ ہوتا گیا اتنے بچ بڑھنے آئے، اور یہ مکرے تھے، فراڈی تھے، جو جمائیاں چیزاں چائیاں چمائیاں بارہیاں بچ آ رہی جی. ہوں اسا بھی جناب کیا ہو جی، اسا جب تک نہ منو تھی اہل سنت نہیں ہو. اللہ نہ واسطہ نے انہاں چیزاں مننے والا اہل سنت نہیں نے. یہ جتنی 50,000 چیز وہ ایک دو تو ہوئے نہ بندہ کسی نے عزت کرے، یہ 50,000 بندے کی جنگ کون سانپ سکنا ہے؟ ایک دل سجدہ دے کے تھی فارغ نہیں ہو سکتے ہو. اللہ نال بندہ پوری نہیں پا سکنا. اتنی مخلوق تے پھر کتوں سر کٹانا ہے، کتوں سر کٹانا ہے. سارے تھی پوری پا سکتے ہو؟ نہیں پا سکتا کوئی. اس واسطے ایک دا دروازہ پکڑو، ایک دماغ نے، ایک وجود ہے تھوڑا. میں ایک توجہ کرا رہا، ایک ایک بندے دا ایک ایک وجود ہے نا. بولو تھوڑے دل وچ اندر سینے دے وچ ایک دل ہے یا دو؟ چیک کرا کے جاؤ. ویسے ایک ہے نا، وجود بھی تھوڑا ایک ہے، سوچ بھی تھوڑی ایک ہے، ہر چیز تھوڑی ایک ہے، تھوڑے ایک وجود ایک ہے، تے تھوڑا معبود بھی پھر ایک ہی ہونا چاہیے. ایک ہی وجہ کہ تسی ساری چیزاں ایک ہو، ایک وجود بھی تھوڑے سب کچھ ہے، تے پھر ایک وجود کے سامنے آؤ نا. 50-60 ہزار وجود سامنے کے رکھے تو اس بھی چکتے پے ہو، اس بھی چکتے پے ہو. کتنے خدا تو سامنے کبھی اس سے ڈرتے ہیں، کبھی اس سے ڈرتے ہیں، کبھی اس پیر صاحب سے ڈر کے، کبھی اس نے کہا جس نے مجھ پر طویل کر دیا ہو اللہ نہ رانے میں پیرا نے کار جمیا. میں جاننا کوئی طویل کچھ بھی نہیں کر سکتا. قرآن نے فرمایا ہے وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. یہ جتنے جادوگر ہیں اگر میں تکلیف کسی کو پہنچانا چاہتا ہوں تو میں پہنچاتا ہوں، ان کو میں آگے کر دیتا ہوں. تم لکھ دو اس پر یہ کرو، اثر میرے حکم سے ہوتا ہے. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. قرآن پر آپ کا ایمان ہے کہ نہیں؟ آپ کیا سارے ہے بھی نا. اے میں قرآن نہیں آیت پڑھ کے دی نہیں پوچھو آپ کا کو تکو کیڑی صورت آئے تھے کہ جادوگر ضرر نہیں دے سکتے الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر. یہ قرآن ہے. یعنی جیڑا جادوگر تانوں تویز کرسی اگاں مغز کھا بنے نہ سر گولڈ شریف اتنے بھی ہے کوئی اتنے بھی پتہ نہیں کتوں بلا پہ گئی. جناب میرے تے جادو ہو گئے. وہ کیوں جادو ہے؟ وہ تین کو کھ نہیں، کو منہ متھا بھی تین ایڈا کوئی نہیں جتوں ایڈا سونا ہوئے بس شکلیا ایڈی شہ بھی کوئی نہیں، مال دولت بھی تین کو کوئی نہیں، پیسہ تیلا تین کو کوئی نہیں. وہ کم وقت کسی کیوں تین سے طویل کیتا ہے؟ مت ماری اس نے اور کی طویل کر چھوڑا. ہوں شک کون کٹے؟ چلو جی پھرو جی جو پھرنا اگو پھر ماشاء اللہ سنے اتنے بیٹھے فراڈی یہ اگو کتاباں کھول کے آ رہے بس بہت بڑا یہ تو مرنے تو بغیر کھلنا ہی نہیں ہے جڑے گاڑے اس پائی ہے.
وہ سارے گھوڑے جی تماشا یہ بننا ہے کہ پیسے اچکے لوگ باہر جا کے دیں اے جی 100 روپیہ 500 روپیہ ایک گل دسنے نا کہ تا یہ تویز ہوا ہے یہ تو تو اتنے رکھنا تو ہوں یہ جناب اتنے کوئی اتارا بھی دسو اگے گولڈ شریف چل ایسے خبیث ہوں پیسے آپ رکھ کے سکا الٹا سا نا خرچ کرانے لنگر ہی پہ چھوڑنے روٹی کھا رہے پیسے آپ چاہ کے میں آنا ہونا مکے پیسے ہونا کہتے رکھے جی چاہ کے دن مکے پھر انہوں کو بناؤ تھی اللہ واسطے نہیں روٹی کھا جلو مکے چلو ایسے سمجھے لوگ اتنا ظلم کر دیں لوگوں نے دنیا دوڑی اللہ فرما رہا ہے کہ وما ہم نہ مر جائے ساحرین جادو کرنے والے ہیں جی یہ جادو کرنے والے کوئی ضرر نہیں دے سکنے یعنی چرت نہیں جمے کے تھے اللہ بہتن اللہ اگر کسی کا نقصان پہنچے کوئی سوئیاں چبھنی ہیں کسی کوئی تکلیف ہونی ہے فرمایا میں دینا پیا جس طرح میں لوگوں کو نفع دوانا بندیاں میں بندیاں کو نقصان نہیں دوانا نفع نفع تسا دسو جادوگر کدے نفع دیتا ہے تسا نفع تو تسا نہیں دینے تے نقصان ہی تسا دینے نفع اور لوگ دینے نقصان یہ خاص طبقہ ہے انہیں جن مسخر کیتے انہیں بدلوما بنیا وہ ساری تفصیلیں پھر کسی نے دسا اس عمل کرا کے یہ کرتے ہیں لیکن عمل اسی پر یہ کر سکتے ہیں یا اثر انداز ہوگا جس کو اللہ عذاب دینا چاہتا ہے دنیا میں سمجھ آئی جڑا اللہ کو دور ہو سی جڑا نماز نہ پڑھتی جڑا روزہ نہیں کسی تلاوت قرآن دی نہیں کی ایسے ڈنڈ پانے انہیں جناب اصل لہنج ہو گیا وہ تو ساتھ قرآن نہ منہ نہیں تکیا نماز تو ساتھ پڑھی نہیں اللہ سے بھروسہ کیتا نہیں کرتے جو ذرا کو نسل آمنا در ہے جو میں کہ ساری عمر اٹھنا پیر بھی آوے میں نہیں ہوا تو میں تو ساری تقدیر نہ بدل سکنا میں لکھ کے دینا پیسہ دینا نے تو لٹاؤ پہ اگلے تو ساتھ چکر دے کے بدھ بڑھا کے لٹنے پہ زنانیاں بھی تو مرداں بھی دینے دیتی آؤ لیکن انشاءاللہ کام نہیں ہو لگا تو میں لکھ کے دینا نہیں ہونا سوال ہی نہیں پیدا ہونا کیونکہ فرمایا تو اللہ تے ایمان ہی نہیں رہا تو انہوں لوگوں تے ایمان رہ گیا ہے نصیر الدین صاحب تے ایمان ہو گیا جو ایک کرسن جناب ہے جو سی میری کی حیثیت ہے تیری کی حیثیت ہے مالک تے بھروسہ کر مالک نہیں بارگاہ وچ وما ہم بزارین تو اس آیت سے کیا ثابت ہوا کہ جو آپ کو نقصان پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے قرآن یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آخری جملہ توجہ طلب مسئلہ ہے خلاصہ دے کر آپ کو ایک عقیدہ دے کر جا رہا ہوں آپ کو میں ایک عقیدہ دے کر جا رہا ہوں کیا کہ آپ پھر اب میں مانتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جادو بھی کرتے ہیں لوگ بدرو ہوں اس قسم کی چیزوں کو کہ وہ عملیات میں ہوتے ہیں اس کا ثبوت آتا ہے کتابوں میں لیکن بجائے آپ کسی عامل کے پاس جانے کے اس پر پیسہ خراب کرنے کے اسے پیسہ منت سماجت لائنوں میں لگنے کے آپ یا دو صورتیں یا تو سیدھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رہ دو نماز پڑھ کے اس کی بارگاہ میں کہ مالک تیرا ارشاد ہے کہ تو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مالک تو مجھ سے ناراض ہے میرے حالات خراب ہو گئے میرے یہ ہو رہا ہے میرا وہ ہو رہا ہے مجھے معاف فرما میں اس وقت تک تیرے چوکٹ سے ساتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک مجھے کوئی معافی نامہ نہیں ملے گا مجھے کوئی نشانی دکھا رونا آپ شروع کر دیں ہے جی کبھی تو دروازہ کھلے گا کبھی تو مالک مانے گا بندے کا کام ہے رونا عرض کرنا آپ کا کام ہے میرا کام ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کسی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے تو کسی مرد کامل کے پاس جاؤ عامل کے پاس نہ جاؤ کامل کے پاس جاؤ کامل کے پاس جاؤ جو آپ کو اللہ کا راستہ بتائے آپ پر جو تکلیف ہے اس کے یعنی جو اس کے حل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ آپ کو بتائیں اس آدمی کے پاس جائیں جس کی باتوں سے پھر ایک سچے ہونے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے آدمی کی
یہ بھی سن لیں کہ جو وہ بات کرے گا وہ آپ کے دل میں اتر جائے گی اور آپ کا ذہن مانے گا. یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے. اور بڑے سے بڑا آدمی لے آئیں، اگر وہ بات کر رہا ہے تو ایویں چبل مار رہا ہے، منافقت کر رہا ہے، اندر اور کوئی رکھا ہے، باہر اور بیان کر رہا ہے، جو فضیلتیں بھی بیان جس کی بھی کریں آپ کے دل میں نہیں اترے گی. ایس کنو پاسو تے ایس کنو کٹ دے سو. جب انسان کی جب تک نیت ٹھیک نہ ہو، میری نیت ٹھیک نہ ہو، آپ کی نہ ہو، تو اس کی بارگاہ میں نہ وہ کوئی نماز قبول ہوتی ہے، نہ کوئی عمل قبول ہوتا ہے، نہ کوئی خطاب قبول ہوتا ہے، نہ کوئی چیز قبول ہوتی ہے. تو اس